السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، شب برات کے روزے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ شعبان المعظم میں 15ویں رات شب برات کو کہتے ہیں۔ اس مہینے میں کتنے روزے رکھنے چاہیے اور اس مہینے کے جو روزے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک روزہ رکھنا چاہیے یا 2 روزہ رکھنا چاہیے یا اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اسی کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، نفلی روزہ ہے۔ نفلی روزہ جتنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ رکھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ رہی بات یہ کہ شب برات یعنی 15ویں رات گزرنے کے بعد جو دن ہوتا ہے اس کا روزہ، اس کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ایک روزہ یعنی 2 روزہ رکھنا چاہیے یا ایک ہی روزہ کافی ہے؟ تو اس کے تعلق سے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی صرف 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو جو فضیلت شعبان المعظم کی 15ویں روزے کی آئی ہے وہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی، وہ ثواب اس کو مل جائے گا۔ اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ اور اس کے علاوہ ایک روزہ اور رکھتا ہے، چاہے وہ 14 شعبان کا رکھ لے چاہے وہ 16 شعبان کا رکھ لے، تو وہ بھی نفلی روزہ ہے، اس کو الگ سے اس ایک روزے کا اور ثواب مل جائے گا۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان یعنی شب برات جو رات ہے وہ گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے اس کی صبح میں سحری کرنا اور روزہ رکھنا، اس کی خاص فضیلت ہے۔ میں اس کے تعلق سے ایک حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب یہ رات آتی ہے تو دن ڈوبنے کے وقت یعنی مغرب سے وقت شعبان کی جو رات ہے 15ویں رات، یہ جسے شب برات کہتے ہیں، شب برات جیسے ہی لگتی ہے اسی وقت یعنی مغرب سے ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اس کی رحمت تجلی فرماتی ہے اور اعلان فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت جو ہے، اللہ کی رحمت اعلان کرتی ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ لوگوں کو پکارتی ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے، روزی چاہنے والا ہے کہ میں اسے روزی دے دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت عطا کروں؟ کوئی پریشانی میں ہے تو میں اس کی پریشانی کو دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے جو بے اولاد ہے تو میں اسے اولاد عطا کروں؟ جو بے روزگار ہے میں اسے روزگار عطا کروں؟ یعنی اللہ کی رحمت آسمانی دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر آ کر مغرب سے لے کر صبح تک جو ہے، صبح صادق تک لوگوں کو پکارتی ہے رحمت، اور یہ اعلان کرتی ہے کہ جو مانگنا ہے وہ مانگو، آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو جو حاجت انسان مانگتا ہے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا گیا حدیث میں کہ جو اس رات میں عبادت کرے، حضور فرماتے ہیں تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس دن میں جو روزے رکھتا ہے اس کی خاص فضیلت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی 2 روزہ رکھنا چاہے تو وہ 2 روزہ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی 3 4 5 6 10 15 یعنی جتنے روزے آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم جو ہے وہ ایک روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک روزہ تو ہم سب کو رکھنا ہی چاہیے، لیکن بہرحال یہ بھی نفلی روزہ ہی ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو گنہگار نہیں ہوگا۔
اگر آپ 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، 16 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں یا 14 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ نفلی روزہ ہے، لیکن نہیں رکھتا ہے کوئی کسی وجہ سے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نفلی روزے میں یہی ہوتا ہے کہ رکھو گے تو ثواب ہے اور نہیں رکھو گے تو آپ پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو یہ ہے شعبان کے روزے کی فضیلت۔ آپ سے گزارش ہے کہ شعبان المعظم آ رہا ہے، یعنی 8 تاریخ کا دن ہوگا اور 7 مارچ کی رات جو ہے وہ شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں شعبان جسے شب برات کہتے ہیں۔ تو اس رات کو بیدار رہیے، جاگیے اور دن میں روزے رکھیے تاکہ اس کی فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔